اس اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے جس اللہ نے جنت بنائی اور جہنم کو بھی بنایا ہے۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا بڑا دیالو اور کتنا رحم کرنے والا، کتنا بڑا مہربان ہے۔ اپنے بندوں کے حق میں کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندوں سے کہہ رہا ہے میرے بندوں سنو، ہم تمہیں خود بتا رہے ہیں کہ جہنم کو تو ہم نے بنایا ہے، اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا بھیانک والا عذاب ہے، لیکن میرے بندو تمہیں اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو تمہیں تجارت کرنی ہوگی، ایک کاروبار تمہیں کرنا ہوگا۔ تنجیکم من عذاب علیم، اس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو تم سیف رکھ سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھ سکتے ہو اگر تم نے وہ تجارت کر لی۔ اور نبی کے دور میں اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سے صحابہ ایسے ملیں گے، نبی کے بہت سے ساتھی ایسے ملیں گے جو گاہے بگاہے جناب محمد رسول اللہ سے یہ دعا، یہ ریکویسٹ کیا کرتے تھے، گزارش کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا عمل بتا دیجئے، ایک ایسا کام بتا دیجئے، ایک ایسا کاروبار بتا دیجئے، ایک ایسی تجارت بتا دیجئے اذا عملتہ، جب میں اس کو کروں، جب میں وہ کام کروں، جب میں وہ تجارت کروں، جب میں وہ کاروبار کروں، عملتہ اذا دخلت الجنہ، جب میں وہ کام کروں تو جنت میں چلا جاؤں، اور وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اس کام کے کرنے سے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، اپنے آپ کو عذاب علیم سے میں بچا لوں، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لوں، اپنے آپ کو چمٹنے والے عذاب سے اپنے آپ کو دور کر لوں۔ اے اللہ کے نبی آپ ایسی تجارت بتائیے، ایسا کام بتائیے، ایسا کاروبار بتائیے، ایسا عمل بتائیے، اللہ کے نبی بتائیے یباعدنی من النار، جس کام کے کرنے سے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ صحابہ کرام گاہے بگاہے سوال کیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، بعض صحابہ تو اللہ کے نبی سے اس طریقے سے سوال کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ من النجاة، نجات کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے رسول جہنم سے کیسے بچوں؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے جنت کے اندر انٹری کیسے کروں؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے عذاب علیم سے چھٹکارا کیسے ملے؟ آپ ایسے موقع پہ الگ الگ جواب آپ نے کبھی کبھی دیا، اور آپ نے کبھی کبھی اس انداز سے فرمایا امسک علیک لسانک، اور میرے صحابہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، اپنے زبان کے اوپر لگام لگا، اپنے زبان کے اوپر کنٹرول کر، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک۔ اے میرے صحابہ اگر تمہیں نجات پانی ہے، اگر تمہیں جنت کے اندر جانا اور جہنم سے بچنا ہے تو اپنے پریوار کو ٹائم دو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو، چوراہوں پہ اور ایسی الگ الگ جگہوں میں بیٹھ کر کے اپنے ٹائم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کر، اپنے گھر والوں میں ٹائم اسپینڈ کر، اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم خرچ کر۔ ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اگر تمہیں عذاب علیم سے بچنا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تم رویا کرو، اپنے خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اللہ کے سامنے رو، کیونکہ جو آدمی اللہ کے سامنے روئے گا
ایسی آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے. لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ. ایسی آنکھیں جہنم کے اندر نہیں جائیں گی. عین بکت من خشیت اللہ, جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو, ایسے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا. جو عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو, جو خوف الہی سے روتا ہو, جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو, جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہو, عذاب قبر کو یاد کر کے روتا ہو, ایسے لوگوں کے لیے نجات ہو جائے گی. ایسے لوگ دردناک عذاب سے بچ جائیں گے. اور اللہ خود کہہ رہا ہے, اور میرے بندوں کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں, کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں, کیا میں تمہیں ایک ایسی بزنس نہ بتاؤں جس بزنس کو کر کے, جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لو. اب دیکھیے, تؤمنون باللہ, اس عذاب سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہوگا. تمہیں توحید کے معاملے میں مضبوط ہونا پڑے گا. تمہیں شرک سے بچنا پڑے گا. تمہیں اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا ہوگا. تؤمنون باللہ, جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا, جس طریقے سے لوگوں نے ایمان لایا, ویسے تمہیں ایمان لانا ہوگا. جس طریقے سے نبی کی دور کی عورتوں نے, لڑکیوں نے ایمان لائی, اسی طریقے سے ہمارے سماج کی لڑکیوں کو بھی ایمان لانا پڑے گا. ہماری سماج کی بہنوں کو ویسے ایمان لانے کی ضرورت ہے. اگر اس طریقے سے ایمان لاؤ, تب تم عذاب علیم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو, اپنے پریوار والوں کو بچا سکتے ہو, کیونکہ خود کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہی تو ذمہ داری ہے. تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. آج اللہ کے اوپر ایمان ہے کتنے مسلمانوں کا, دیکھیے آج یہی تو ایمان کی کمی ہے. اللہ کے ذات کے اوپر آج بھروسہ نہیں ہے مسلمانوں کو. اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا تو اذان سننے کے بعد اپنی دکانوں اور مکانوں کو بند کر کے مسجدوں میں پہنچتا اور نماز با جماعت ادا کرتا. فجر کے وقت نماز میں ضرور حاضر ہوتا, کیونکہ اللہ کی ذات کے اوپر اس کو بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے. دکان بند کر دو لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, رزاق وہ ہے, روزی روٹی دینے والا وہ ہے. نماز کے وقت میں گھر میں بیٹھ کر کے میں ٹائم بھی برباد نہیں کر سکتا ہوں, میں تجارت نہیں کر سکتا ہوں. ایسے مومن بنو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بازار کے اندر موجود تھا, میری کانوں کے اندر اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی آواز آئی. میں کیا دیکھتا ہوں, بازار کے لوگ اپنے اپنے دکانوں کو بند کر رہے ہیں. اذان سنتے اپنی اپنی دکانیں لوگوں نے بند کر دی اور لوگ مسجدوں میں پہنچ گئے. میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا, میرے دل میں خیال آیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے حق میں قرآن کی آیت اتری ہے, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت, ان کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے روکتے نہیں ہے. ان کی تجارت, ان کے کاروبار بیچ میں حائل نہیں بنتی ہے. جب اذان ہو جائے تو مسجدوں میں پہنچ جایا کرتے ہیں. ایمان والے لوگ ایسے تھے, ایمان والے ایسے تھے, اذان ہو جانے کے بعد کسٹمر آتا تھا لیکن اب ہم تمہیں دے نہیں سکتے ہیں, اذان ہو چکی ہے, اب ہم تمہارے ساتھ خرید و فروخت نہیں کر سکتے, اذان ہو چکی ہے, اب ہم تمہیں دے نہیں سکتے.
اب نہیں دے سکتے، اذان کے بعد ہم نہیں اپنے سامان کو بیچ سکتے، چلو نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد سامان لے لینا۔ میرے بھائیوں، آج بھی باقاعدہ مکہ اور مدینہ کے اندر یہ ماحول آپ کو ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ سعودی عرب کا اگر دورہ کر سکتے ہیں تو جائیے سعودی عربیہ کے اندر، جائیے مکہ المکرمہ کے اندر، جائیے مدینہ الرسول کے اندر، جائیے اس مدینہ کے اندر جہاں کی تمنا لوگوں کو ہوتی ہے، اور لوگ باقاعدہ اپنی زبان سے یہ کہا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اس مدینہ الرسول کو بھی دیکھ لو، اس نبی کے اس شہر کو بھی دیکھ لو جس شہر کے اندر آج بھی اگر آذان دی جاتی ہے تو آج بھی دکانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آج وہاں پہ دینے والا کہتا ہے اپنے کسٹمر سے، او میرے کسٹمر میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہوں، آذان ہو چکی ہے، آذان کے بعد میں دکانداری نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کی ذات روزی روٹی والی ذات ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ اس وجہ سے اگر تمہیں کوئی سامان خریدنا ہے، چل نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد تو سامان لے لینا۔ میرے بھائیوں، آج بھی لوگوں کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے جو اللہ 18,000 مخلوقات کو روزی روٹی دے سکتا ہے، جو 18,000 مخلوقات کو روزی روٹی دے سکتا ہے، جو مچھلیوں کو پانی اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو روزی روٹی دے سکتا ہے، جو ایک ایک مچھلیاں ہزار ٹن گوشت کھایا کرتی ہے، اور ایسے ایسے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے سکتا ہے، تو کیا انسان تمہیں 2 روٹی اور 2 نیولا تم کو اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت، جن کو کاروبار، جن کو بزنس، کھیتی باڑی، یہ ساری چیزیں لوگوں کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم سے بچا رکھا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں،